بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور میرے معزز طالب علم بھائیوں، مکان ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر ستون نہ ہو تو مکان گر جاتا ہے. اسی طرح معاشرہ اور سماج بھی چند اہم ستونوں پر قائم ہوتا ہے. اگر وہ ستون نہ ہو تو معاشرہ اور سماج قائم نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا. جن بنیادی ستونوں پر معاشرے اور سماج کی بنیاد قائم ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز عدل و قسط ہے، جسے ہم اور آپ انصاف بھی کہتے ہیں. قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے. اس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل کا نقشہ بھی ہے. انسانی دلوں پر دستک دینے کی طاقت اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک نے معاشرہ اور سماج کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. کائنات کے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے لوگو، اگر اللہ واحد کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو دنیا میں انصاف کے علم بردار بن جاؤ، عدل و قسط کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فیصلہ فرمائیے تو انصاف کا فیصلہ فرمائیے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کائنات کے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اے لوگو، ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلو، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ کل قیامت کے دن نور کے منبر پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سچائی کو اپنانے والے ہوں گے، جو دنیا میں عدل و قسط کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظلم سے بچانے والے ہوں گے. ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم انسان پر ہو یا حیوان پر، ظلم خاندان میں ہو یا میدان میں، ظلم جلوت میں ہو یا خلوت میں، انسانوں پر تباہی لاتا ہے. ظلم انسانی معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، ظلم انسانی معاشرے کے اکائی کو منتشر کرتا ہے، اور ظلم آسمان سے خدا تعالیٰ کے عذاب کے فیصلے کو اتار کر لاتا ہے. اس لیے بار بار یہ بات کہی گئی کہ اے لوگو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ اور مظلوم کی آہ سے ڈرو. اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے، تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ظالم کے لیے پکڑ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والے لعنت کے راستے پر چلنے والے ہیں. لعنت کے راستے پر اس لیے چلنے والے ہیں، یاد رکھیے، ظالم فرد واحد ہو یا حکومت، ظالم ایک شخص ہو یا ایک جماعت، ظالم اپنا ہو یا بیگانہ، ظالم حاکم ہو یا رعایا، خدا کا یہ فیصلہ ہے لعنت اللہ علی الظالمین کہ ظلم کرنے والے لعنت کے
راستے پر چلنے والے ہیں۔ لعنت برستی ہے ان لوگوں پر جو ظلم اور ناانصافی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم اور ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم اور ناانصافی کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جب ظلم آتا ہے تو حکومتوں کے زوال، حکومتوں کے تباہی کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ بات کہی گئی کہ لوگوں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اور عدل ہر چیز میں ضروری ہے۔ عقیدے میں بھی عدل ضروری ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح عدل فیصلے میں بھی ضروری ہے، فیصلے انصاف کے ہونے چاہیے۔ فیصلہ صرف فیصلہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ مخزومہ نے چوری کی، آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا۔ او عدل و انصاف کے ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والوں سنو، کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف کی وہ اونچی میزان جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا گیا۔ او منصف پیغمبر کی امت، تم بھی انصاف کی راہ پر چل کر بتاؤ کہ تم کس کی امت ہو۔ اگر تم ظلم اور ناانصافی کے راستے پر چلو گے تو دنیا تمہارے عمل کو دیکھ کر تمہارے نبی کو، تمہارے دین کو اور تمہاری کتاب کو برا بھلا۔ اس لیے کہ افراد کی ترقی، خاندان کی ترقی، ملک کی ترقی، ادارے کی ترقی، یہ سب مضمر ہے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔